لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نشأت ثانیہ کا وعدہ فرمایا تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دین اسلام کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے، اور پھر اللہ کے وعدوں کے مطابق ہی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ہی آپ کی بنائی ہوئی جماعت میں خلافت کا نظام جاری ہوا۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کا پورا ہونے کا اظہار ہے، جس کی وجہ سے ہم ہر سال دنیا میں ہر جگہ جہاں جماعت احمدیہ قائم ہے 27 مئی کو یوم خلافت مناتے ہیں۔ 26 مئی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وصال ہوا، اور 27 مئی کو جماعت نے خدائی وعدوں کے مطابق حضرت مولانا حکیم نور الدین کو خلیفۃ المسیح اول منتخب کر کے آپ کے ہاتھ پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کام کو جاری رکھنے کا عہد کیا اور بیعت کی۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول کی وفات کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے ہاتھ پر جماعت جمع ہوئی، اور باوجود بعض اندرونی مخالفتوں اور ہر قسم کے نامساعد حالات کے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے نظارے ہم نے دیکھے، اور آپ کی خلافت تقریباً 52 سال جاری رہی، اور اس دور میں جماعت احمدیہ کی دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کے نظارے ہم نے دیکھے۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی وفات کے بعد خلافت ثالثہ کا آغاز ہوا، اور اس دور میں بھی جماعت کی ترقی کے نظارے ہم نے دیکھے۔ دشمنوں نے ذرا زور لگایا جماعت کو ختم کرنے کا، لیکن اس کے باوجود ہمیں تاریخ میں ترقی کے نظارے ہی نظر آتے ہیں۔ پھر جب حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کی وفات ہوئی تو ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا، اور خلافت رابعہ کا دور شروع ہوا، جس میں دشمن نے جماعت کو ختم کرنے کی پھر بھرپور کوشش کی، لیکن ہر طرح ناکامی کا منہ دیکھا، اور اس دشمنی کی وجہ سے خلیفۃ المسیح رابع کو پاکستان سے ہجرت کرنی پڑی، انگلستان میں مرکز قائم کیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جماعت کی ترقی کی رفتار بڑھتی چلی گئی، اور جماعت کی ترقی کو روکنے والے اس ترقی کو دیکھ کر پیچ و تاب کھانے لگے۔ پھر خلیفۃ المسیح رابع کی وفات ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کا جلوہ دکھایا، اور خلافت خامسہ کا انتخاب ہوا۔
اور اللہ تعالیٰ نے مجھے باوجود میری بے شمار کمزوریوں کے غیر معمولی تائید و نصرت سے نوازا، اور جماعت کی ترقی کا قدم آگے سے آگے ہی بڑھتا گیا۔ درجنوں ملکوں میں احمدیت کا پودا لگا۔ اس دور میں درجنوں ملکوں میں جماعت احمدیہ کا باقاعدہ نظام قائم ہوا۔ سینکڑوں شہروں اور قصبوں میں خود اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کر کے، خلافت کی تائید و نصرت کے نظارے دکھا کر، لوگوں کے دلوں میں خلافت سے تعلق کا جذبہ پیدا کر کے مخلصین کی جماعتوں کے قیام کے سامان پیدا فرمائے، اور یہ نظارے اللہ تعالیٰ دکھاتا چلا جا رہا ہے۔ خلافت سے وابستگی کے یہ نظارے اور جماعت کی ترقی کے یہ نظارے کیوں نہ ہوتے؟ یہ تو ہونے تھے، اس کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اور اس کی پیشگوئی پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ بس نہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو بھولنے والا اور توڑنے والا ہے، اور نہ ہی اپنے سب سے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے پورا کرنے میں کمی کرنے والا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشگوئی فرمائی تھی کہ تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ۔ فرمایا پھر اس کو اٹھا لے گا اور خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کی تقدیر کے مطابق اظہار ساں بادشاہت قائم ہوگی، جس سے لوگ دل گرفتہ ہوں گے اور تنگی محسوس کریں گے۔ پھر جب یہ دور ختم ہوگا، اس کی دوسری تقدیر کے مطابق اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا اور اس ظلم و ستم کے دور کو ختم کر دے گا، اور اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ اور یہ فرما کر آپ خاموش ہو گئے۔ بس ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس پیشگوئی کو پورا ہوتا دیکھنے والے ہیں۔ بس جو حقیقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کے بعد سے جو خلافت کا نام نہاد تصور مسلمانوں میں قائم تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، اور اب صرف حکومتیں ہی ہیں، اور یہ حکومتیں اگر جابر بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے والی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ رسی ڈھیلی تو کر دیتا ہے، لیکن ظالموں کو پکڑتا ضرور ہے۔ بہرحال جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ آپ کی غلامی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور آپ نے بھی فرمایا کہ میرے بعد بھی جماعت میں میری خلافت کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جاری رہے گا۔ آپ نے فرمایا میں خاتم الخلفاء ہوں، اب جو بھی آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ خلافت کا مقام دے گا، میری پیروی میں ہی آئے گا۔ بس دنیاوی طور پر آپ کو جتنا چاہے زور لگا لے، کبھی خلافت کا قیام حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے علیحدہ ہو کر نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے خلافت کے جاری رہنے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے، اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں، تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ بس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے وقت میں ہوا
جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانے کی طرح ہو گئے، تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا اور اس وعدے کو پورا کیا جو فرماتا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے۔ فرمایا سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے، سو اب ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے، اس لیے تم میری بات سے جو میں نے تمہیں بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا دیکھنا بھی ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ ضمن میں یہ بھی بتا دوں کہ میں تو اس بات سے یہ بھی استنباط کرتا ہوں کہ جو لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کی عمر کی بحث میں پڑے ہوئے ہیں ان کا بھی اس میں جواب ہے کہ آپ نے اپنی عمر کے سال گنوا کر یہ نہیں بتایا کہ اتنے سال باقی ہیں، بلکہ اپنی واپسی کا اشارہ دیا اور عمر کی بحث کو کوئی اہمیت نہیں دی بلکہ کام پورا کرنے کی اہمیت ہے۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں میں جب جاؤں گا پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا تعالیٰ کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیراؤ ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا، سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے تا بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدے کا دن ہے، وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وہ وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے، اگرچہ یہ دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے، پر یہ ضروری ہے کہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی ہے۔ بس یہ وعدے جو حضرت صاحب سے ہیں وہ کچھ پورے ہوئے، کچھ ہوں گے، اور آئندہ ہم پہلو پورا ہوتے دیکھتے چلے جائیں گے۔ بس جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آپ کے وصال کے بعد خلافت اولیٰ کا دور آیا اور جماعت کا قدم آگے بڑھتا گیا، پھر خلافت ثانیہ کا دور آیا تو جماعت میں مزید ترقی ہوئی اور دنیا کے بہت سے ممالک میں جماعتیں قائم ہوئیں، پھر خلافت ثالثہ کا دور آیا تو اس میں مزید ترقی ہوئی، پھر خلافت رابعہ کا دور آیا تو ترقیات کے بھی نئے دروازے کھلے، پھر خلافت خامسہ کا دور ہے تو اس میں جماعت ترقی کی منازل طے کرتی چلی جا رہی ہے۔ دشمن کی بھرپور کوششوں کے باوجود جماعت آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، بلکہ ہمیشہ کی طرح خدا تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں جو دور دراز ملکوں میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے کبھی کسی خلیفہ کو دیکھا بھی نہیں ہے، خود رہنمائی فرماتے ہوئے خلافت کے جھنڈے تلے آنے کی ہدایت دیتا ہے، مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی۔ ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جن کے سینے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام سے جو وعدہ فرمایا اسے پورا کرتے ہوئے ہر روز جماعت کی تائید و نصرت کے نظارے دکھاتا رہے۔ اور بعض لوگوں کے واقعات بھی پیش کر دیتا ہوں جن سے خلافت احمدیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کے وعدے پورے ہونے کا نظارہ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت قائم رکھنے کا وعدہ فرمایا تو کس طرح لوگوں کے دلوں میں خلافت سے تعلق اور اس سے جڑے رہنے کے جذبات پیدا فرماتا ہے، اس بارے میں برکینا فاسو افریقہ کا ایک ملک ہے، وہاں کے معلم لکھتے ہیں کہ جب ہماری جماعت میں پہلی بار MTA لگا اور لوگوں نے پہلی بار خلیفہ وقت کو دیکھا تو ان کی آنکھیں نم تھیں اور خوشی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ کچھ دن کے بعد وہاں سے ایک وفد آیا
اور ایم ٹی اے کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگے کہ ویسے تو ہم خلیفہ وقت سے ملاقات کے لیے نہیں جا سکتے، مگر ایم ٹی اے پر خلیفہ وقت کو دیکھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو تسکین ملتی ہے، اور اس طرح اب یہ ہمارا روز کا معمول بن گیا ہے کہ ایم ٹی اے کے ذریعے ہم روز خلیفہ وقت سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر رہا ہے۔ وہ جو کبھی ملے بھی نہیں، ان کے دلوں میں بھی خلافت سے محبت ہے۔ پھر کس طرح اللہ تعالیٰ خلافت کے ذریعے لوگوں کی اسلام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس بارے میں میر صاحب گیمبیا لکھتے ہیں کہ ایک موٹر مکینک سامبا صاحب اتفاق سے ایم ٹی اے پر انہوں نے دیکھا مجھے کوئی خطاب کرتے ہوئے، خطبہ سنتے ہوئے، یہ سن کے کہنے لگے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس شخص کو خدا تعالیٰ کی حمایت حاصل ہے۔ چنانچہ موصوف نے اپنے خاندان کے 14 افراد سمیت بیعت کر لی۔ انہیں کاروبار میں کمی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، تو پھر یہ کہنے لگے گا یہ سب کچھ احمدیت کی وجہ سے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ احمدیت اندھیرے کے لیے ایک روشن سورج کی مانند ہے۔ خلافت کی تائید کا اظہار غیر بھی محسوس کرتے ہیں اور پھر جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ جرمنی سیکٹری تبلیغ لکھتے ہیں، اب افریقہ کی مثال ہے، اب یہ عرب ہے جرمنی میں، وہ ان کے اسٹال پہ آئے، تبلیغی اسٹال پہ قرآن کریم جرمن ترجمہ لے گئے، اپنا نمبر بھی دے گئے تاکہ ان سے رابطہ رکھا جائے۔ گزشتہ سال جلسہ سالانہ جرمنی پہ آنے کی ان کو دعوت دی گئی۔ انہوں نے اپنے امتحان کی وجہ سے، یہ کچھ سالوں کا واقعہ ہے اس لیے گزشتہ سال سے مراد یہ ہے کہ جب یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے اس کا اس سے 1 سال پہلے، بہرحال جلسہ میں شامل ہونے سے انہوں نے معذرت کی اور اپنی جگہ اپنے بڑے بھائی اور ایک اور فیملی ممبر کو بھجوا دیا۔ جلسے پر ان کے بھائی کہنے لگے مجھ سے وہاں میری تقریر سننے کے بعد کہ یہ شخص یقیناً خدا تعالیٰ کا تائید یافتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، یہ خلافت سچی ہے۔ موصوف نے اسی رات بیعت فارم پور کیا اور جماعت احمدیہ میں شامل ہو گئے۔ یہ جذبات صرف اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں پیدا کر سکتا ہے، اور اس لیے کرتا ہے کہ اس کا یہ وعدہ ہے۔ دوسرے عرب دوست جو تھے ان کے فیملی ممبر، انہوں نے پہلے دن تو بیعت نہیں کی، لیکن جماعت کے بارے میں کافی سوالات پوچھتے رہے۔ میرے ساتھ عربوں کی ایک نشست بھی تھی، تکفیر کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہتے تھے، یہی سوال ایک اور عرب دوست نے کر دیا اور جس کا میں نے ان کو بڑی تفصیل سے جواب دیا۔ یہ جواب سن کر موصوف کی تسلی ہوئی اور بیعت کی تقریب سے قبل ہی بیعت فارم پر کر کے وہاں انہوں نے دستی بیعت کی اور اس میں بیعت میں شامل ہوئے۔ گیمبیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سعید روحوں کو گھیر کر جماعت میں شامل کرتا ہے اور خلافت کی تائید کے وعدے کو پورا فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہے کرگور، وہاں جب جماعت کا قیام عمل میں آیا تو ایک دوست الحاجی فائے صاحب نے جماعت کی شدید مخالفت کی، جماعتی لٹریچر کو ہاتھ تک لگانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن ہمارے داعین اللہ نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل انہیں تبلیغ کرتے رہے۔ ایک دن گاؤں میں نوآبائین کے لیے تربیتی کلاس کا پروگرام رکھا گیا۔ ہمارے داعین اللہ نے موصوف کو اس بات پر منا لیا کہ وہ بے شک کوئی کتاب نہ پڑھیں مگر ایک دفعہ ہمارے ساتھ مشن ہاؤس چلے جائیں اور ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیں، ہم وہاں آپ کو کوئی تبلیغ نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ سے اس موضوع پر بات کریں گے، آپ صرف پروگرام میں شامل ہو کر ہماری باتیں سن لیں۔ چنانچہ موصوف جب مشن ہاؤس آئے تو کہنے لگے میں آپ کی کلاس میں شامل نہیں ہونا چاہتا، یہاں ٹی وی والے کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ لیتا ہوں۔ اس پر انہیں ٹی وی والے کمرے میں بٹھا کر ٹی وی پر MTA لگا دیا گیا، وہیں چھوڑ کر باقی سارے لوگ کلاس میں شامل ہونے کے لیے مسجد چلے گئے۔ اس دوران موصوف نے MTA پر میرا خطبہ لگا ہوا تھا وہ سنا۔ کلاس کے بعد جب ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے کہ یہ شخص
جھوٹا نہیں، یعنی خلافت تو یہ سچی خلافت لگتی ہے مجھے. یہ اب یہ ممکن نہیں کہ میں اب پیٹھ پھیر دوں. چنانچہ موصوف اپنے خاندان کے 10 لوگوں سمیت بیعت کر کے جماعت میں داخل ہو گئے. کیا یہ کسی انسان کا کام ہو سکتا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سچے کر کے دکھا رہا ہے. خلافت سے تعلق بڑھنے کا ایک اور واقعہ، اللہ تعالیٰ کے وعدہ پورا ہونے کا ایک اور واقعہ. کیمرون کے شہر وانڈیرے کے ایک محلہ میں 8 فیملیوں نے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کی. نووین کا کہنا ہے کہ MTA نے ہمارے بچوں کی زندگی بدل دی ہے اور دین کے بارے میں ان کے علم میں اضافہ ہوا ہے. ان میں سے ایک نوجوان عبد الرحمن ہے جو O لیول کر رہا ہے. یہ حضور یہ میرے خطبات کے بڑا شوق سے سنتا ہے، بہت شدائی ہے. جمعے کے دن اسکول ٹیچر سے کہتا ہے کہ میں نے گھر خطبہ سننے کے لیے جانا ہے اور اسکول چھوڑ سکتا ہوں اور خطبہ جمعہ نہیں چھوڑ سکتا. یہ ان کا ایمان ہے. ان کی والد نے کہا کہ ہر جمعے کو اسکول چھوڑ کر MTA پر خطبہ سننے آتا ہے. اور عبد الرحمن کہتے ہیں کہ خطبہ سننے سے میرا ایمان اور علم بڑھتا ہے. پہلے میں جو بھی غلط کام کرتا تھا اب چھوڑ دیے ہیں. بس یہ لوگ ہیں جو خلافت کے ساتھ جڑنے کے عہد کو بھی پورا کر رہے ہیں. یقیناً ایک وقت آئے گا جب یہ ترقی کر کے سب سے اوپر ہوں گے، کیونکہ یہ وعدوں کے مطابق وعدوں کے مصداق بننا چاہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی خلافت سے جوڑنے کا جو وعدہ ہے اس کے بارے میں اس کا ایک اور واقعہ ہے. بورکینا فاسو ایک جگہ کافی تبلیغ کی گئی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. جاتے ہوئے مولم کہتے ہیں میں نے چند لوگوں کو کہا کہ آپ جب شہر آئیں تو میرے گھر ضرور آنا. چنانچہ کچھ دنوں بعد ان میں سے ایک آدمی بون صاحب ہمارے گھر آئے تو اسے MTA لگا دیا. تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے MTA پر مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ اس شخص کو تو میں پہلے ہی خواب میں دیکھ چکا ہوں. چنانچہ اسی وقت بغیر کسی دلیل کے احمدیت میں داخل ہو گئے اور واپس جا کر اپنے گاؤں والوں کو بتایا تو اور گاؤں کے کافی لوگوں نے احمدیت قبول کر لی. اور خدا کے فضل سے اس گاؤں میں ایک مضبوط جماعت قائم ہو چکی ہے. پھر اسی طرح ایک اور اللہ تعالیٰ کی تائید کا نظارہ ہے، کس طرح لوگوں کے دلوں میں خلافت سے تعلق پیدا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسلام کی حقیقی تعلیم ان پر واضح کر رہا ہے. اس بارے میں کرغزستان سلطان صاحب ہیں کہتے ہیں، اب ایک یہ کرغزستان کا علاقہ بالکل ہی دوسرا علاقہ، کہتے ہیں میرے بیٹے اور اہلیہ کو بیعت کرنے کی توفیق مل چکی تھی. میں نے 2017 میں ہر جمعے کو جماعتی مشن ہاؤس جانا شروع کیا. جب میں اور میری اہلیہ گاڑی میں نماز جمعہ کے لیے اپنی جماعت کے مشن ہاؤس جاتے تو تقریباً 12 کلومیٹر کے سفر میں ہم ہمیشہ خلیفہ وقت کے خطبے کی ریکارڈنگ سنتے. کہتے ہیں میں نے جب بھی ان خطبات کو سنا اس کے بعد میرے احساسات بہت مضبوط ہوتے جاتے. چنانچہ اس سال 2 مئی یعنی یہ 22 کی بات ہے، کہتے ہیں 2 مئی کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کہ اختتام پر عید کے دن میں نے بیعت کی. میں یہ پہلے کرنا چاہتا تھا لیکن کسی نہ کسی طرح یہ کام رہ جاتا تھا. میں نے مختصراً لکھا ہے کہتے ہیں لیکن جو کچھ میرے اندر روح میں ہو رہا ہے میں یہ بیان نہیں کر سکتا، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. میں ہر نماز میں اللہ سے اسلام کے بارے میں علم اضافے کی دعا کرتا ہوں. ہر جمعے کی نماز میرے لیے مسلسل کچھ نہ کچھ نیا راستہ کھول رہی ہوتی ہے. گینی بساؤ ایک اور ملک ہے، کس طرح لوگوں کے خلافت کے ذریعے سینے کھول رہے لوگوں کے اللہ تعالیٰ. عثمان بالڈے صاحب کا ایک واقعہ ہے جو نوآبائے ہیں لیکن کسی اور علاقے میں رہتے ہیں. انہیں جب اس بات کا علم ہوا کہ ان کے رشتہ دار کثرت سے احمدیت قبول کر رہے ہیں تو انہوں نے بعض مولویوں کو اکٹھا کر کے اس علاقے میں لے کر آئے. وہ بعض مولویوں کو اکٹھا کر اس علاقے میں لے کر آئے تاکہ جماعت کے مخالفت کر سکیں. ہمارے مولوی نے انہیں کہا کہ آپ ضرور مخالفت کریں مگر ہمارا پیغام ایک مرتبہ سن لیں.
کم از کم ان میں یہ شرافت ہے وہاں لوگوں میں کہ مخالفت کرتے بھی ہیں تو پیغام سننے کو تیار ہو جاتے ہیں، پاکستان کی طرح نہیں ہے ڈٹائی دکھائیں۔ مولوی صاحب نے تو آنے سے انکار کیا، وہ تو مولویوں کی فطرت ہے، اس نے کرنا ہی تھا، مگر عثمان صاحب نے دعوت قبول کی اور جماعت کا پیغام سننے آ گئے۔ چنانچہ انہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کے متعلق بتایا گیا۔ جس دن وہ آئے وہ جمعہ کا روز تھا، وہاں خطبہ میرا لگا ہوا تھا جو براہ راست آ رہا تھا MTA پہ۔ انہیں بتایا گیا کہ ہم تمام احمدی جو ہیں خلیفہ وقت کا براہ راست خطبہ سنتے ہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کچھ دیر خطبہ ضرور سنیں۔ جس پر انہوں نے کہا کہ میں صرف تھوڑی دیر کے لیے خطبہ سنوں گا، لیکن جب خطبہ سننا شروع کیا تو وقت بھول گئے اور بڑے غور سے خطبہ سنتے رہے اور مکمل خطبہ سنا۔ بعد میں کہنے لگے کہ جماعت احمدیہ کافر نہیں ہو سکتی، جیسا کہ میں نے سنا تھا، کیونکہ آپ کے خلیفہ تو صحابی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کر رہے ہیں۔ بعض احمدی سوال اٹھا دیتے ہیں کہ ہمیں اسلامی تاریخ بتانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تبلیغ کا ذریعہ بن رہی ہے لوگوں کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے، اس لیے ضرورت ہے بتانے کی، اور ہمارے اپنے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں تھا ہمیں بہت سو کو۔ کہتے ہیں کہ اور کوئی کافر جماعت یہ کام نہیں کر سکتی کہ صحابہ کی سیرت بیان کرے۔ اس کے بعد انہوں نے جماعت کی مخالفت ختم کر دی اور اپنی تمام فیملی کے ساتھ احمدیت قبول کر لی۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے علاقے میں تبلیغ بھی کرتے ہیں اور باقاعدہ جماعتی نظام میں شامل ہیں۔ پھر غیروں کے خلافت کی آواز کے ذریعے ہدایت پر لانے کا ایک اور واقعہ، کانگو کنشاسا، وہاں کے لوکل مشنری کہتے ہیں یہاں کے ایک علاقے میں تبلیغی مہم شروع کی گئی تو بعض غیر جماعت احباب نے منظم طور پر مخالفت کا آغاز کر دیا۔ پھر 3 ماہ کے بعد ایک دن انہی مخالفین میں سے ایک دوست ہیں عثمان صاحب، انہوں نے مشن سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ اپنی ساری فیملی کے ساتھ جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگے کہ ایک دن میری بیوی سیٹلائٹ چینل دیکھ رہی تھی تو آپ کے چینل MTA لگ گیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میں احمدیت کی مخالفت پیش ہوں، تو اس نے مجھے بلا لیا۔ جب میں جماعت کے بارے میں بولنے لگا تو بیوی نے کہا پہلے پروگرام پورا سنو پھر بولنا۔ اس وقت وہاں میرا خطبہ نشر ہو رہا تھا۔ خطبہ سننے کے بعد کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ جو آواز آج میرے کانوں میں پڑی ہے یہی اسلام کی حقیقی تصویر ہے، اور خلیفہ کو سننے کے بعد جماعت کی سچائی میں مجھے کوئی شک نہیں رہی۔ خلافت کی محبت کس طرح اللہ تعالیٰ دلوں میں پیدا کرتا ہے، ایمان میں کس طرح اضافہ کرتا ہے۔ ایک شخص جو ہزاروں میل دور ہے، کئی خلیفہ سے نہیں ملا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اپنے جذبات کا اظہار کس طرح کرتا ہے۔ سینیگال کے ایک عمر صاحب ہیں، کہتے ہیں آپ کا خطبہ جب بھی سنتا ہوں دل میں ایک عجیب لذت کا احساس ہوتا ہے، دعا کریں کہ یہ احساس ہمیشہ رہے۔ خطبہ سن کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، دعا کریں کہ خدا، رسول اور مسیح موعود اور آپ کے خلفاء کی محبت مجھے دنیا و معافیہ کی محبت سے بڑھ کر ہو۔ آپ کی دعا سے پھر کہتے ہیں اضافہ کاروبار میں اضافہ ہوا ہے، بس یہ سب اللہ تعالیٰ کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے وعدے کا پورا ہونا ہے۔ پھر امیر صاحب بیلجیم لکھتے ہیں کہ مراکش کے ایک دوست ہیں مصطفیٰ صاحب، لمبا عرصہ احمدیت کے بارے میں تحقیق کر کے بیعت کی انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ میں بچپن سے ہی بہت علماء کی صحبت میں وقت گزارا ہے، لیکن خلیفہ وقت کے خطبات نہ صرف قرآن کریم کی صحیح تفسیر ہیں بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ خطبات سننے کے بعد مجھے نمازوں کو مزہ آنے لگا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے سچی خوابیں بھی دکھائی ہیں، احمدیت نے میری زندگی بدل دی ہے، اور خدا تعالیٰ کے فضلوں کا ذکر کرتے ہوئے موصوف آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق کس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی جاری خلافت کی تائید فرماتا ہے، کس طرح سینے کھولتا ہے۔ اور واقعہ ایک ہے، گنی بساؤ کے مبلغ کہتے ہیں
کہ 21 جماعتوں میں MTA انسٹال کرنے کی توفیق عطا ہوئی۔ ایک گاؤں میں گزشتہ سال تبلیغ کے ذریعہ احباب نے احمدیت قبول کر لی تھی، مگر اس گاؤں کے 4 خاندانوں نے احمدیت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب ہماری ٹیم اس گاؤں میں MTA انسٹال کرنے گئی تو ہمارے مولم محمد صالح جعلی صاحب نے ان تمام خاندانوں کو بھی مسجد میں مدعو کیا وہ آ کر ہمارا مسلم چینل اور ہمارے خلیفہ اور امام مہدی علیہ السلام کو دیکھیں، تصویر دیکھیں۔ جب MTA انسٹالیشن مکمل ہوئی تو اس وقت مغرب کا ٹائم تھا، نماز کی ادائیگی کے لیے ٹی وی بند کیا گیا۔ نماز کے بعد جب MTA چلایا گیا تو اس میں خطبہ آ رہا تھا۔ غیر جماعت دوست نے بڑے غور سے سارا کو یہ دیکھتے رہے اور مولم سے کہنے لگے کہ خطبہ مولم نے انہیں کہا کہ خطبہ انگلش میں چل رہا ہے، میں آپ کے لیے ترجمہ کر دیتا ہوں تو آپ کو پتہ چل سکے گا کہ خلیفہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس پر اس نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مگر میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اگر یہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ ہیں تو احمدیہ جماعت کبھی جھوٹی جماعت نہیں ہو سکتی، اور میں ابھی اور اسی وقت احمدیت قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرتا ہے۔ خلافت تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سعید فطرت لوگ اسی طرح دیکھ کر اسلام کی حقیقی تعلیم سے آگاہ ہوتے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ گیمبیا کے امیر صاحب کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہے سامبے، تبلیغ کے لیے وہاں ہم گئے، حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کے بارے میں بتایا گیا، آپ کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے شرائط بیعت پر سنائی گئیں۔ تو گاؤں کے الکالی جہاں چیف جو ہوتا ہے ان کا امام اور گاؤں کی ترقیاتی کمیٹی کے چیئرمین نے برجستہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی آمد کی پیش گوئی فرمائی تھی، اور آج وہ پہلی مرتبہ امام مہدی کی آمد کو سن رہے ہیں، اور جب سے احمدیت کو دیکھا ہے بہت متاثر ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ صرف احمدی ہی حقیقی مسلمان ہیں، کیونکہ ان کے پاس خلافت کی طاقت ہے جو سب کو ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہے۔ اور جب ان کو انہوں نے میری تصویر دکھائی تو کہنے لگے کہ یہ اس میں سچائی نظر آتی ہے، اور ہم ٹی وی بھی دیکھتے ہیں۔ پھر سارے افراد نے جو بہت بڑی تعداد میں تھے بیعت کر لی۔ جب انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ 3 مقامی زبانوں فولا، مینڈنکا اور ولف میں دیکھا تو کہا کہ احمدیت ہی سچا اسلام ہے، کسی اور فرقے کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی جیسا کہ احمدی کر رہے ہیں، اور آخر پر کہا کہ وہ انشاءاللہ احمدیت پر قائم رہیں گے، کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ سچا اسلام یہی ہے۔ دوسرے مولوی تو آگے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر مالی کے مبلغ کہتے ہیں ایک شخص ریڈیو احمدیہ تشریف لائے اور ان کا کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، احمدیت کی وجہ سے آج میں جہنم کی آگ سے بچ رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا ان سے وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ بعض علماء نے نماز کے متعلق کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے بھی نماز پڑھنا ترک کر دی تھی، اب نمازوں سے ہی چھوڑ دی۔ مگر ریڈیو احمدیہ پر خلیفہ کا خطبہ جس میں انہوں نے نماز کی اہمیت کا بتایا، اس کا مجھ پر بہت گہرا اثر ہوا ہے۔ اس کے بعد نماز ترک کرنا میں جہنم میں جانا خیال کرتا ہوں۔ بس آج سے میں احمدی ہوں اور کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اس طرح نئے آنے والوں میں اثر ہو رہا ہے۔ پرانوں کو بھی خاص طور پر اپنے جائزے لینے چاہیے۔ ہمارے خلاف تو یہ لوگ بولتے رہتے ہیں اور کفر کے فتوے بھی لیتے ہیں مولوی، خود یہ حال ہے کہ اسلام کے بنیادی رکن کے ہی انکاری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ خلافت کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، اور دین میں بگاڑ پیدا کرنے والوں سے ان کو رہائی مل رہی ہے۔ پھر نائجیریا کے مبلغ کہتے ہیں MTA دیکھنے کے لیے ایڈیشن لگائی گئی ہیں بہت ساری جگہوں پر، اور خطبات دیکھتے ہیں، دوسرے پروگرام دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص نے کہا کہ مجھے جماعت کے متعلق بہت اعتراضات تھے اور دلی تسلی نہیں ہوتی تھی، لیکن امام جماعت احمدیہ کا خطبہ سنا
اور قدرتی طور پر میرا دل تسلی پا گیا. مجھے حقیقی اسلام مل گیا ہے اور سارے اعتراضات ختم ہو گئے اور میں نے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی. پھر سعید روحوں کی رہنمائی کا ایک اور واقعہ. گیمبیا اپنی خواب کا ذکر کرتے ہیں. ایک صاحب محمد سو صاحب کہتے ہیں ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آئے اور ان کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ کر ان لوگ خواب دیکھنے والے کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ کر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو انہوں نے پہچانا نہیں کون تھے وہ. لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے. لوگوں نے بتایا کہ یہ احمدیوں کے امام ہیں. اگلی صبح یہ ہمارے مشن آئے اور ہمارے مولم کو خواب سنائی. مولم نے MTA لگا دیا جہاں خطبہ جمعہ لگا ہوا تھا. انہوں نے جب مجھے دیکھا تو بے اختیار کہا کہ یہی تو تھے وہ جو کل رات میری خواب میں آئے تھے اور پھر اسی وقت احمدی قبول کر لی. کیمرون کے ملک انچارج کہتے ہیں کہ وہاں کے شہر مروہ میں لوگ کثرت سے MTA افریقہ دیکھ رہے ہیں اور جماعت میں شامل بھی ہو رہے ہیں. یہاں کے ایک امام مولم احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ MTA کے ذریعے سے ہمارے ایمان بڑھے ہیں اور خلیفہ وقت کے خطابات اور عربی پروگراموں کے ذریعے سے ہمارے اندر ایک نور پیدا ہوا ہے اور اندھیرا ختم ہو گیا ہے. اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ MTA اور احمدیت کے آنے سے پہلے ہم جانور تھے اور اب MTA نے ہمیں انسان بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ خلافت کی تائید میں کس طرح لوگوں کے دل کھولتا ہے اس کی ایک اور مثال. کیمرون کے مولم کہتے ہیں ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا. آہستہ آہستہ مسجد میں لوگ داخل ہو رہے تھے. میں نے دیکھا کہ ایک شخص کوٹ پہنے ہوئے اور سر پر پگڑی پہنے مسجد میں داخل ہوا ہے. نماز کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ لباس کیوں پہن رکھا ہے. کہنے لگے کہ میرے ایک روحانی امام ہیں اور وہ ایسا لباس پہنتے ہیں. اگر آپ ان کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو کیبل پر ایک چینل MTA افریقہ آتا ہے, آپ وہ دیکھا کریں. اس چینل پر ان کے خطابات آتے ہیں اور وہ اپنی مسجد میں بچوں کے ساتھ سوال جواب بھی کرتے ہیں. آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو وہ نظر آئے گا کہ وہ سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تائید یافتہ ہیں. اس پر میں نے انہیں 10 شرائط بیعت اور تقوی رسالہ سے تصویر نکال کے دکھائی. تو میری تصویر دکھائی ان کو, بتایا کہ یہ مسجد اسی امام نے بنائی ہے. ان کو نہیں پتہ تھا کہ جماعت احمدیہ کی مسجد ہے اور میں ان کی جماعت کا ہی مشنری ہوں. اس پر موصوف بہت خوش ہوئے اور پھر اپنی فیملی میں بیعت بھی کر لی. بس یہ چند واقعات ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں, جن سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان الفاظ کی خدائی تائید کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ قدرت ثانیہ کے جاری رہنے اور اس کی تائید و نصرت کا ہے, اور اس ذریعے سے اب اسلام کا غلبہ مقدر ہے. خدا تعالیٰ خود لوگوں کے سینے کھول رہا ہے, غیروں کے دل میں خلافت احمدیت کا اثر قائم اور فرما رہا ہے. سعید فطرت لوگوں کو خلافت کے ساتھ منسلک کر رہا ہے. خلافت احمدیہ کی 118 سالہ تاریخ کا ہر دن اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خلافت احمدیہ کی تائید و نصرت فرما رہا ہے اور جماعت ہر روز ترقی کی راہوں پر گامزن ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے خاص فضل سے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر احمدی کو بھی کامل وفا اور اخلاص کے ساتھ ہمیشہ خلافت احمدیہ سے وابستہ رکھے اور تا قیامت وفا شعار اور تقوی پر قائم رہنے والے خلافت احمدیہ کو ملتے رہیں اور وہ تمام مقاصد اللہ تعالیٰ پورے فرمائے جن کا اس نے حضرت مسیح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے, اور خلافت احمدیہ کے ذریعے خدائے واحد کی حکومت دنیا میں قائم ہو اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرانے کا نظارہ دنیا دیکھے. نماز کے بعد 2 جنازے غائب بھی پڑھاؤں گا میں. پہلا ہے چودھری محمد عزیز نصر اللہ خان صاحب کا, جو آج کل کینیڈا میں تھے, وفات پا گئے 90 سال کی عمر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون.
اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ آپ کے دادا حضرت چودھری نصر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ کو جماعت احمدیہ کے ابتدائی ناظر اعلیٰ کے طور پر خدمت کی توفیق ملی۔ ادریس نصر اللہ خان صاحب حضرت چودھری نصر اللہ خان صاحب کے بھتیجے بھی تھے۔ ان کے والد کراچی کے امیر جماعت بھی رہے ہیں بڑا لمبا عرصہ۔ ادریس نصر اللہ حضرت خلیفۃ مسیح اول کے پڑنواسے تھے۔ ادریس صاحب کے نانا حضرت چودھری فتح محمد سیال جماعت کے اولین واقف زندگی اور اولین مبلغ انگلستان تھے، جو سینکڑوں لوگوں کو احمدیت میں داخل کرنے کا باعث بنے۔ 30 سال سے ادریس رسول اللہ صاحب سے زائد عرصہ تک ان لوگوں کو سیکرٹری امور عامہ لاہور کی خدمت کی توفیق ملی۔ مرکزی افتاء کمیٹی اور قضاء کمیٹی کے ممبر اور صدر رہے۔ خلافت ثالثہ کے پرآشوب دور میں جن وکلاء نے تاریخ ساز کام کیا، ان میں آپ کا نام بھی سر فہرست ہے۔ 1974 میں ربا کے واقعہ میں جو سمدانی ٹریبیونل قائم ہوا تھا، اس میں ادریس نصر اللہ صاحب اور خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ پھر بہت ساری کمیٹیوں کا ممبر بھی ان کو خلیفۃ مسیح ثالث نے بنایا ہوا تھا۔ لاہور کے نمائندہ کے طور پر قصر اسلیب کانفرنس میں شریک ہوئے تھے یہ۔ خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی لندن ہجرت کے وقت ربوہ سے کراچی تک کے قافلے میں شامل ہونے کی تاریخی سعادت بھی ان کو ملی۔ بڑے صاحب الرائے تھے، خلافت سے انتہائی وفا اور اخلاص کا تعلق رکھنے والے تھے۔ اس کا تو میں نے بھی ذاتی طور پر بہت تجربہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ دوسرا ذکر ہے مکرم قمر ادریس صاحب کراچی کا، جو چودھری عزیز احمد صاحب باجوہ کے بیٹے تھے۔ 90 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسلم علیہ السلام کے صحابہ چودھری محمد حسین صاحب رضی اللہ عنہ اور حضرت سردار بیگم صاحب رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے۔ مرحوم اللہ کے فضل سے موسی تھے۔ عثمان گان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ 1959 میں سول سروس میں شمولیت اختیار کی اور 35 سالہ طویل عرصے ملازمت میں مرکزی اور صوبائی حکومت میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ ہمیشہ ایک نہایت ایماندار اور فرض شناس افسر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ آپ کا یہ حسن کردار آپ اپنے والد کی نصیحت کا نتیجہ تھا، جو انہوں نے سول سروس میں شمولیت کے وقت آپ کو کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا ان کو کہ مجھے اگر یہ خبر ملے کہ ادریس فوت ہو گیا ہے تو مجھے اتنا صدمہ نہیں ہوگا، لیکن اگر مجھے یہ خبر ملے کہ ادریس نے کسی سے رشوت لی ہے تو اس کا مجھے بہت زیادہ صدمہ ہوگا۔ یہ تربیت تھی باپ کی بیٹے کے لیے اور یہ نصیحت تھی۔ حضرت چودھری محمد رفیع اللہ خان صاحب کی مشہور کتاب سوانح حیات، جو تحدیث نعمت ہے، اس کا انگریزی ترجمہ بھی انہوں نے کیا تھا، جس سے یہ کتاب انگریزی دان حلقہ میں متعارف ہوئی۔ 1998 سے 2007 تک مجلس عاملہ جماعت احمدیہ ضلع کراچی میں سیکرٹری امور خارجہ کے طور پر خدمت کی توفیق بھی ملی ان کو۔ انہوں کو عبوری حکومت کے دوران صوبائی وزیر بننے کا بھی ان کو موقع ملا۔ خلیفہ مسیح رابع کو انہوں نے خط لکھا اور اس خط میں بسم اللہ سے خط شروع کیا تھا، جس پر ایک معاند مولوی نے ان کے خلاف پرچہ کروا دیا اور بڑا لمبا عرصہ یہ کیس بھگتتے رہے۔ بہرحال لیکن ہمیشہ انہوں نے ہر ایک سے رحم کا سلوک کیا، صلہ رحمی بہت زیادہ تھی، بلکہ یہاں تک کہ جس مولوی نے ان پہ مقدمہ کیا تھا، جب کیس ختم ہو گیا تو اس مولوی نے درخواست کی بعض اپنے حالات کی وجہ سے مالی مدد کی، اس کو بھی انہوں نے ایک خطیر رقم دے دی۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کی اولادوں کو بھی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر